اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. ارشاد پروردگار قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اور نبی کریم کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے اور اخلاق اور خلق و خوئے پیغمبر کے اعتبار سے پروردگار نبی کریم کو عظیم ترین درجے پر فائز ہونے کا اعلان فرما رہا ہے. اور ربط اس آیت کا ان ایام سے اور خطبے کے کچھ الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کیے وہ یہ کہ نبی کریم اگر خلق عظیم پر ہیں، ابھی کل تک کی تقریر کا کچھ الفاظ میں خلاصہ کہ نبی کریم اگر خلق عظیم پر ہیں تو یہ ذات نبی کریم، نورانیت نبی کریم کا اخلاق، نبی کریم کا کردار جس ہستی کی ذات میں آپ کو نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے اس کو بھی خلق عظیم پر ہونا چاہیے. اور پھر اگر روح اتنی زیادہ منسلک ہے، نبی کریم اور جناب سیدہ کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ نبی کریم جو القاب آپ سوچ سلام مرثیہ میں سنتے رہتے ہیں، ذاکروں سے سنتے ہیں کہ ام ابیہا لقب جناب سیدہ کا قرار پایا، قرۃ عین المصطفیٰ نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا. اسی طرح سے احادیث میں کہ جو جناب سیدہ کی اذیت، جناب سیدہ کی خوشحالی، جناب سیدہ کی خوشنودی اور جناب سیدہ کی رضایت اور رضامندی کو رسول خدا کی خوشنودی کہا گیا، اور بعض جگہ خود خدا کی خوشنودی کہا گیا. یعنی عجیب مرحلہ ہے یہ، اور اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے کہ رسول خدا بعض دفعہ تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فرمان رسول خدا یہ ہے کہ من آذاہا فقط آذانی، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور کبھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبہا، یعنی اگر تم فاطمہ کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھو، فاطمہ کو کسی بات پر خوشحال ہوتے ہوئے دیکھو، تو اب کیا کرو؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں معیار کیا ہے؟ اگر آپ میری کسی بات سے ناراض ہو گئے، آپ کو میری کسی بات پر غصہ آ گیا، یا میں آپ کی کسی بات پر ناراض ہو گیا، تو دیکھیے مولانا آپ کی بات بری لگی، یا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی مجھے یہ بات بری لگی. کبھی بحث و تمہیز ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. دیکھیے میں نے اس روایت کی وجہ سے یہ کام کیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا، دیکھیے مسئلہ شرعی یہ تھا کہ آپ جو آئے تھے میرے پاس اور میں نے آپ کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی شرعی وجہ میں نے بتائی. یعنی میں اپنی ناراضگی اور خوشحالی یا آپ کی ناراضگی اور خوشحالی کو جب تک کسی دینی مسئلے سے مرتبط نہ کر دوں، اس وقت تک میری ناراضگی یا خوشحالی، آپ کی ناراضگی یا خوشحالی، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، اس کی کوئی منطق اور اس کی کوئی حکمت نہیں بنتی. یعنی ہر شخص کی ناراضگی اور خوشحالی کو رسول خدا کی سنت تک پہنچنا ہے، ہر ناراضگی اور خوشحالی کو دین تک پہنچنا ہے. اگر وہ ناراضگی دین کے مطابق ہے تو وہ ناراضگی حق ہے، اگر وہ خوشحالی دین کے مطابق ہے تو وہ خوشحالی حق ہے، اگر وہ ناراضگی یا خوشحالی سنت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، ورنہ باطل ہے. نبی کریم فرمانے من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یعنی فاطمہ کی اذیت کے ذریعے رسول خدا کی روح میں رونما ہونے والی اذیت کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کی اذیت کو دیکھیے کہ فاطمہ اذیت میں مبتلا ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. یہ ایک حدیث. اگلی حدیث جو دوسری حدیث ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے
کہ یہاں پر اب تم فاطمہ کی ذات کو ذات فاطمہ کی جانچ پڑتال مت کرو، ذات فاطمہ کا مطالعہ نہ کرو، یعنی حتیٰ نبی کریم کی شخصیت کو درمیان سے ہٹا کر خدا تک اگر پہنچنا چاہو فاطمہ زہرا کے ذریعے تو عین ممکن ہے، اور یہ بات نبی کریم کو راضی بھی کرتی ہے، خوشحال بھی کرتی ہے۔ لہٰذا فرمایا ان اللہ یغضب لغضبها، جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں تب خدا غضبناک ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ حدیث کی کتابوں میں جا کر یہ مت دیکھیے کہ فلاں واقعے میں فاطمہ غضبناک ہوئیں، تو پہلے مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے کہ رسول خدا کی سنت کے مطابق غضبناک ہوئیں یا سنت سے روگردانی کر کے غضبناک ہوئیں۔ فاطمہ اگر غضبناک ہوئیں تو خدا غضبناک ہو گیا، یعنی یہ روح رسول خدا سے کتنی زیادہ منسلک ہے، اور اس روح کی بلندی کتنی ہے کہ آپ کو حالت انتظار میں آپ نہیں ہیں فاطمہ زہرا کے عمل کو دیکھ کر، بلکہ فاطمہ زہرا کا عمل ہو بہو خدا کے عمل کے مطابق ہے۔ درود بھیجیے ذرا محمد آل محمد۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو علماء نے بیان فرمایا ایک لفظ کے ذریعے کہ عصمت کبریٰ۔ عصمت کبریٰ کا مطلب کیا ہے؟ عصمت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس تگ و دو میں ہے، اس کوشش میں ہے، وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ کہاں خدا کی مرضی ملے اور میں اس خدا کی مرضی کے مطابق عمل کروں۔ آپ بھی یہ کرتے ہیں، میں بھی یہ کرتا ہوں، ہماری کوشش یہی ہے، اور ایک عام مسلمان، عام مومن وہ یہی چاہتا ہے۔ اور ایک عام مسلمان اور عام مومن سے شروع کیجئے، اور آپ جائیے بڑے بڑے صوفیہ کرام، درویش، قطب، ابدال، جتنے بھی درجے بتائے گئے ہیں اسلامی علوم میں بزرگی کے، عرفان کے، معرفت کے، ان سب کو دیکھیے، ان سب کی کوشش یہی ہے کہ خدا کی مرضی کو تلاش کریں، خدا کی مرضی کے پیچھے چلیں۔ لیکن اگر جناب سیدہ کی شخصیت نبی کریم کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ خدا کی مرضی سیدہ کی مرضی کو تلاش کرتی ہے، ان اللہ یغضب، خدا غضبناک ہوتا ہے، کب؟ جب کہ فاطمہ غضبناک ہوں، وَيَرْضَىٰ لِرِضَاهَا، اور راضی اس وقت ہوتا ہے خدا کہ جب فاطمہ راضی ہوں۔ یعنی تمہیں اگر خدا کی مرضی ڈھونڈنی ہے تو فاطمہ کی مرضی ڈھونڈو، خدا کی مرضی فاطمہ کی مرضی کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، اور فریقین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کیا غلو ہے؟ یہ ہے کیا سلسلہ؟ یہ سلسلہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب جو ابھی روایت میں جو آپ کے سامنے ساری پیش کی، ایک ایک لفظ جن روایت میں کہ ام ابیہا، قرۃ عین المصطفیٰ، بہجت قلب المصطفیٰ، اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، جناب سیدہ کا ہاتھ چومتے تھے، کلما دخلت علیہ، جب بھی جناب سیدہ آئیں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم نے ان کا ہاتھ چوما۔ یہ فریقین کی کتابوں میں نقل ہے۔ یہ میں علامہ ہلدی اور علامہ مجلسی کی بات نہیں کر رہا، شیخ صدوق اور کلینی کی بات نہیں کر رہا، یہ فریقین کی کتابوں میں نقل ہے۔ تو انسان اس بات کو سوچے کہ وہ واقعات نہیں ہیں کہ جو امت مسلمہ کبھی ذکر کرتی ہے ان واقعات کا تو یہ کہتی ہے کہ نبی کریم کو بڑی محبت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ جناب خدیجہ بچپن میں انتقال فرما گئی تھی جناب سیدہ کے، اس لیے جناب سیدہ کے ساتھ اتنی محبت تھی، بن ماں کی پلی بڑی بچی تھی، اس وجہ سے عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، بیٹی کی کوئی آبرو اور حیثیت نہیں تھی، نبی کریم یہ کام کرتے تھے۔ یہاں بیٹی کو، عورت کو عزت دینے کی بات نہیں ہے، یہاں اس بچی کے ساتھ لگاؤ اور محبت اور لاڈ پیار کی بات نہیں ہے جو بن ماں کی پلی بڑی ہے، بلکہ یہاں پر بات ہے عصمت اللہ کبریٰ کی۔ یہ ہستی وہ ہے، احترام اس وجہ سے ہے کہ جس کے لیے ختم رسل کھڑا ہو جائے اپنے مقام پر، جس کے لیے عالم غیب کا حساب کتاب اس میں تہوبالگی ہو جائے، اور وہ حساب کتاب عالم غیب کا پروردگار عالم نبی کریم کو اس مقام پر لے کر جائے جو آپ سب جانتے ہیں، ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں، مقام معراج۔ نبی کریم کو تمام واقعات جو قرآن میں آئے، ذکر کیے گئے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بیٹی عطا ہوئی ہے، اور اس بیٹی کی منزلت یہ ہے کہ نبی کریم اس طرح سے احترام کر رہے ہیں۔ کیوں احترام کر رہے ہیں؟ خود احترام کے لائق ہے، احترام ضروری ہے، ثواب کا باعث ہے، خدا کی خوشحالی کا باعث ہے، خدا نے حکم دیا ہے۔ وہ نبی جو مسواک کا طریقہ بتائے اور یہ جملہ کہے کہ لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہ اگر میری امت پر شاق نہیں ہوتا نا
تو میں کہتا کہ واجب ہے تم پر مسواک کرنا، اب ہر نماز سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھ کر تہجد کے لیے واجب ہے۔ اگر میں تم پر مشقت کو نہیں دیکھتا تو میں تم پر واجب کرتا۔ یعنی جو پیغمبر مسواک کے سلسلے میں اتنی باریک بینی سے کام لے، اور رسول خدا ہر لکڑی سے مسواک نہیں کرتے تھے، انار کی لکڑی سے مسواک نہیں کرتے تھے، مثلا بیر کی لکڑی سے نہیں ملتا۔ جو درخت جزیرہ نما عرب میں تھے ان میں ارک کی لکڑی سے، الف رے کاف، ارک کی لکڑی سے مسواک کرتے۔ جو لوگ مکہ مدینے گئے، فٹ پاتھ پہ وہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں لکڑی خاص کلر کی اور خاص رنگ کی، یہاں بھی بعض مسجدوں کے باہر ملتی ہے، اس لکڑی سے مسواک کرتے تھے۔ تو مسواک کی لکڑی کے چناؤ سے لے کر خوشبوؤں میں مشک کو استعمال کرتے تھے، مشروبات میں دودھ اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ تو یہ نبی کریم، اتنی ساری خواتین آئیں جو محرم بھی تھیں، نامحرم بھی تھیں، نامحرم کا ہاتھ نہیں چوم سکتے لیکن نامحرم کے لیے جگہ سے تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تاریخ گواہی دے کہیں پر تو کہ سوائے سیدہ کے کسی اور بیوی کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہوں، اور سوائے سیدہ کے کسی اور کے گھر کے دروازے کو اپنا قبلہ بنایا ہو۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص، ایک مقام ہے مسجد نبوی میں جو میری سمجھ میں جو آیا اس کے مطابق بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ روضہ منورہ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیے، اور جو ایک جگہ ہے جہاں پر نماز کے لیے بڑا رش لگا رہتا ہے، ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، روضہ رسول کو الٹے ہاتھ پہ رکھ کر پیچھے کی طرف آئیے تو آپ کو ایک گلی نما جگہ دیکھے گی جو دروازے سے خارج ہونے کی جگہ ہے۔ وہاں سے جب آپ خارج ہوں گے تو آپ اگر روضہ منورہ کو اپنے سامنے رکھیں، دروازہ بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اس جگہ پر کسی شخص نے نماز پڑھی، نافلہ اپنی، چھٹے امام نے دیکھا، کہا یہاں نماز کیوں پڑھ رہا ہے تو؟ کوئی روایت دیکھی ہے، حدیث دیکھی ہے، کسی نے بتایا، فتویٰ ہے کسی کا؟ امام نے سوال کیا، اس نے کہا کہ بس یوں ہی اپنا رسول اللہ دل چاہ یہاں پر مصلی بچھا کے پڑھ لوں، تو یہاں نماز بچھا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لی میں نے، نافلہ پڑھ رہا ہوں، نفل نمازیں۔ تو حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مصلی رسول خدا کا ہے، یہ دروازہ فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ ہے، اور رسول خدا یہاں پر آ کر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ اچھا، یہ واقعات صرف اس لیے، یقیناً آپ کو علم ہے اس بات کا، لیکن کیونکہ بات سنی جا رہی ہے اور کہیں بہت دور تک جائے گی، تو یہ اس لیے نہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے جناب سیدہ کے، کیا بیٹی تھی، کیا عظمت تھی۔ اگر عظمت تھی تو عظمت پر رک کیوں گئے ہو آگے؟ یہ عظمت جس چوکھٹ پر جھکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس چوکھٹ کو تم بھی آ کر چومو نا۔ یہ عظمت، یہ بی بی جس کو اپنا قائد، رہبر، امام، پیشوا، مقتدی مان رہی ہے، کائنات پر لازم ہے کہ اس کو اپنا امام مانے۔ جو میں نے کل جملہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کی امامت کی سب سے بڑی سند لسان پاک و پاکیزہ جناب سیدہ ہے۔ ایک رسول خدا کی زبان اور دوسرے جناب سیدہ کی زبان، یہ دو لسان مبارک امام امیر المومنین کی امامت کی گواہ ہیں، اور جناب سیدہ کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، فضیلتوں کا ایک امٹتا ہوا سمندر ہے۔ یہ کس مقام پر آ کر اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے؟ یہ مقام پر آ کر فنا کر رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے مقام پر آ کر یہ جناب سیدہ کی فضیلتوں کا ممبر کا مرکز اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے۔ یعنی تمام کی تمام چیزیں یہ جو رسول خدا اپنی زندگی میں انجام دے رہے ہیں، یہ صرف بیٹی کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ عصمت اللہ کبریٰ، عصمت کبریٰ کا احترام ہے، یہ انا آتیناک الکوثر کا احترام ہے، یہ اس گھر کا احترام ہے کہ جو سورہ نور میں جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کی عظمتوں کو خداوند تبارک و تعالی بلند کر رہا ہے۔ معصوم کی خصوصیت ہوتی ہے، چہاردہ معصومین کی خصوصیت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جا رہے تھے، معصوم جا رہے تھے، کسی جنگل سے گزر ہوا، امام ہادی علیہ السلام نے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام زمانہ امام ہادی نے یہاں پر نماز پڑھی۔ علماء نے فرمایا کہ ثواب ہے،
کہ جس جگہ پر کسی بھی معصوم نے نماز پڑھی ہو اس جگہ پر نماز پڑھی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کسی خاص جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، کسی خاص جگہ کا انتخاب کیا اور اس کے ذریعے آپ اس جگہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگل ہے، بیابان ہے، کچھ نہیں تھا، امام نے نماز پڑھی، اب کوئی وجہ ہوگی ہمیں نہیں پتہ، ہم بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ سرداب مطہر میں جاتے ہیں آپ حضرت کی سامرہ میں، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 10ویں امام کی عبادت کا حجرہ ہے، حضرت حجت کی عبادت کا حجرہ ہے، وہ اب بہت زیادہ پھیلا دیا گیا ہے اس کو، تو وہ پوری جگہ پہ تو عبادت کی جگہ نہیں کہہ سکتے، وہ جو چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر زری ہے وہ جگہ تھی حضرت کی عبادت کی، اس جگہ پر نماز پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن بہرحال اس کو بند کر دیا گیا زری لگا کر، نزدیک ترین مقام پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ مسجد ہے پوری، حضرت نے وہاں نماز پڑھی، یہاں پڑھی، کہیں بھی پڑھی، آپ پوری مسجد کہیں پڑھی۔ مسجد کوفہ میں بعض مقامات پر مولا کائنات نے نماز پڑھی ہے کہ جس کا ذکر ملتا ہے کہ مولا کائنات اس مقام میں بالکل نزدیک ترین جگہ پر جا کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رسول خدا کو معراج کے وقت اتارا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آدم آئے، نماز پڑھی۔ تو مولا نے نماز پڑھی اور یہ بتایا کہ اس مقام کی یہ فضیلت ہے۔ مسجد نبوی جو ہے اس کے اندر ایک رکعت 2000 رکعتوں کے برابر ہے، کہیں بھی آپ نماز پڑھیں تو رسول خدا کہیں بھی نماز پڑھنے 2000 رکعتوں کا رسول خدا کو ثواب ملے گا۔ یہ پوری مسجد چھوڑ کر دروازہ سیدہ پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دروازے کو یہ مت کہو کہ سیدہ کے گھر کا دروازہ ہے، اس کو کہو مصلی رسول خدا۔ یعنی اب آپ جو بھی توہین کریں گے اس دروازے کی وہ رسول خدا کے مصلی کی توہین ہے، اور آپ جتنا احترام کریں گے وہ رسول خدا کے مصلی کا احترام ہے۔ یہ وجود ہے جناب سیدہ۔ اور روایت میں آپ کے سامنے ایک پیش کروں کہ پھر بات کو امامت کے سلسلے پر آتے ہیں دوبارہ، وہ یہ کہ جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی، غنداقے میں پارچے میں لپیٹ کر سید الشہداء کو لایا گیا رسول خدا کے پاس، جبریل آئے، کہا کہ سلام پہنچایا پروردگار، کہا کہ ستقتلہ امتک، بہت جلد تمہاری امت اسے قتل کر دے گی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ لا حاجت لی فی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ 3 دفعہ جبرائیل نے فرمایا، 3 دفعہ۔ اچھا اب اس بات کو سمجھیے کہ رسول خدا نے جو فرمایا ختمی مرتبت نے کہ مجھے اس بچے کی حاجت نہیں ہے، واپس لے جاؤ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی موت دے دو اس کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خانوادہ نبوت کو سمجھیے، یعنی میری امت اس بچے کو قتل کرے گی، میرے بیٹے کو امت قتل کرے گی، یعنی امت تو جہنمی ہو جائے گی، مجھے امت کا جہنمی ہونا گوارا نہیں ہے، بچہ لے جاؤ۔ ابھی جناب سیدہ ماں بنی ہیں، ابھی جناب سیدہ کے وجود مطہر سے حسین ابن علی کا نور نمودار ہوا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ماں کو کیا جواب دیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں نا لے جاؤ، موت دے دو۔ حسین ابن علی کو موت آ گئی تو آپ مردہ حسین ابن علی کو لے کر جائیں گے فاطمہ کے پاس؟ کس دل سے لے کر جائیں گے؟ اور کتنی ہمت چاہیے باپ کو کہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹی کی اولاد کو مردہ حالت میں لے کر جائے؟ رسول خدا کو یہ گوارا ہے، لیکن امت کا جہنم میں جانا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ کہا علی کے پاس لے کر جاؤ بچے کو، علی سے پوچھو۔ یہی گفتگو ہوئی 3 دفعہ، مولا نے فرمایا نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ امت، میرے بھائی کی امت اس کو قتل کرے گی، یہ میرا جملہ ہے، یعنی امت جہنمی ہو جائے گی، اور ائمہ کو امت کا جہنمی ہونا گوارا نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے پاس لے کر جایا گیا، یہی گفتگو روایت کے مطابق ہوئی 3 دفعہ۔ بی بی نے فرمایا کہ لا حاجت لی فی، مجھے یہ بچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ جبریل نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کو بتائیے ان فیہا الوراثہ والامانہ یا الامامہ، یا رسول اللہ سیدہ کو بتائیے اسی بچے کے ذریعے آپ کی نورانیت کی وراثت آگے بڑھے گی، اسی بچے کے ذریعے امامت آگے بڑھے گی، اسی بچے کے ذریعے امانت الہی، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ،
خدا کی تمام امانتیں اس بچے کے وجود میں آ کر آگے بڑھیں گی. اور یہ میرا جملہ ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی روایت کا نہ سمجھے, ورنہ کوئی اتنا کوئی تعریفی جملہ نہیں ہے کہ میں کہوں بہت بڑا کام ہے میرا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ روایت سے الگ کر لیجیے اس جملے کو, کہ حسن اور حسین کی نسل امام باقر کے وجود میں آ کر دوبارہ متحد ہوگی, اور امانت اور امامت اور وراثت آپ کے تمام علوم کی, آپ کی تمام نورانیت کی اس بچے کے ذریعے بڑھے گی. قتل تو ہوگا یہ بچہ, لیکن قتل ہونے سے پہلے سیدہ سجاد کو چھوڑ کر جائے گا, امام باقر کو چھوڑ کر جائے گا یہ بچہ, اور امامت کا سلسلہ چلے گا. تب جناب سیدہ تیار ہوئی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امامت جناب سید سجاد, امامت امام باقر, اور آج امامت حضرت حجت صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یہ تمام کی تمام امامتیں صدقہ ہیں, تصدق میں ہیں. کس کے؟ جناب سیدہ نے حامی بھری تو حسین بن علی کو زندگی عطا ہوئی. یعنی جو ایک دو راہے پہ کھڑی ہے بی بی کہ کتنے دن انتظار کیا اس بچے کی ولادت کا, کہ جس کو ولادت کے بعد جناب جبرائیل آسمان پر لے گئے. بابا میرا حسین کہاں گیا؟ کہا ملائکہ مشتاق ہیں تمہارے حسین کی زیارت کے, لہٰذا آسمانوں کی بلندیوں پر لے کر گئے. میں کہوں گا یا نانا کو اس طرح کی معراج نصیب ہوئی یا نواسے کو کہ ملائکہ آسمان کی بلندیوں پر لے کر گئے حسین ابن علی کی زیارت پر. میں ایک سوال کروں آپ سے, وہ سوال دیکھیے, عجیب گتھیاں ہیں فضائل اہل بیت کی جو واقعی سوائے عشق کی اینک لگا کر دیکھیں سمجھ میں آتی ہے, ورنہ کوئی الجبرا, میتھمیٹکس, فلسفہ, منطق کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی. ان 5 ہستیوں کے انوار کو ملائکہ کئی لاکھ کروڑ ارب سال پہلے دیکھ چکے تھے. 4,000 14,000 سال پہلے رسول خدا کے نور کو خلق کیا خدا نے آدم سے پہلے. پھر جناب سیدہ جناب امیر امام حسن امام حسین کے نور کو خلق کیا. اور 5ویں امام فرماتے ہیں, عجیب جملہ ہے, کہ کبرنا فکبرت الملائکہ. اچھا یہ میں اس لیے کیوں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میری خود سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے, سیدھی بات بتاؤں آپ کو, میں اقبال کر لوں اعتراف آپ کے سامنے. یہ روایتیں سمجھ میں میرے آتی نہیں ہیں, لیکن بس الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے مالک ہیں ہمارے. ورنہ مجھے کیا پتا کہ ملائکہ نے کیا تکبیر کی, مالکوں کی بات ہے, رعیت کی اوقات کیا ہے کہ آقاؤں کی باتوں کو سمجھے. چنات جدانت ان کے اشتر می چرانت, کیا پتا اس کو جو بھیڑ بکریاں چراتا ہو اس کو کیا پتا کہ عالم بالا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن دل مضبوط کر کے رکھیے اپنا کہ ایسے امام ہیں آپ کے کہ مولا فرماتے کبرنا فکبرت الملائکہ, ہم نے تکبیر کہی تب ملائکہ نے تکبیر کہی. حللنا, جب ہم نے تحلیل کہی تو ملائکہ نے تحلیل کری, اور جب ہم نے تسبیح کری تو ملائکہ نے تسبیح کری. لولانا ما عبد اللہ, اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت نہ ہو پاتی. یعنی اب آپ سمجھے کہ اگر ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم نے تیری تسبیح کی پروردگار, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں, ہم تیری تحلیل کرتے ہیں, تو اس روایت کو جوڑ کر اس آیت کو سمجھیے کہ یہ تقدیس تسبیح تحلیل ملائکہ نے سیکھی کیسے, جس کی بنیاد پر اپنے آپ کو آدم سے افضل سمجھ رہے تھے. اگر نہ ہوتی پنجتن کی تکبیر تقدیس تحلیل تو ملائکہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو آدم سے برتر نہ سمجھ پاتے. جن سے سیکھ کر آدم سے برتری کا دعویٰ کیا, ان کی منزلت کس مقام پر ہوگی. اور پھر یہ تو انوار خمسہ طیبہ کو, پنجتن کے انوار کو دیکھ چکے تھے نا ملائکہ. جب حسین دنیا میں تشریف لائے, وجود جناب سیدہ سے یہ نور نمودار ہوا, افق شخصیت سیدہ سے آفتاب حسین ابن علی طلوع ہوا. جب نکلا تو ملائکہ کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے, یہ تو پہلے سے دیکھ چکے تھے. تو پھر اب یہاں پر دیکھنے کا سلسلہ کیا ہے. دیکھیے رحمت الہی جس مرحلے میں ہو ایک الگ تجلی دکھاتی ہے. آسمانوں پر جو حسین ابن علی تھے وہ اس مرحلے پر نہیں تھے کہ جہاں پر وراثت سیدہ وجود, میں اس سے زیادہ بات کہہ نہیں سکتا اب ممبر پہ,
کہ وجود سیدہ سے جو حسین نمودار ہوئے اس حسین کی تجلی الگ ہے، جو صلب علی مرتضیٰ سے حسین نمودار ہو اس کی تجلی الگ ہے، نور پروردگار عالم سے جو خلقت کرے جس نور کی حسین کے وہ تجلی الگ ہے، وہ تجلی الگ تھی۔ اب یہ تجلی ظاہر میں نور پنجتن کی وارث بن کر آئی ہے، وہاں انوار کی صورت میں تھی، تو حسین چاہے نور کی صورت میں ہو چاہے جسدانی اور جسمانی صورت میں ہو، ملائکہ مشتاق ہیں حسین ابن علی کی زیارت کے۔ درود بھیجئے مولا سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ تو کون سمجھ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے سیدہ سے زیادہ امامت کی حقیقت کو؟ کون سمجھ سکتا ہے سیدہ سے زیادہ امامت کی واقعیت کو؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ امامت کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو بی بی کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ لفظ استعمال کیا، یہ جو بی بی کے دل میں ایک ابال آ رہا ہے نا غم اور حزن اور ملال کا، اور جو بی بی جس جلال میں ہے، غضب کے عالم میں ہے، تڑپ رہی ہیں بی بی کہ کسی طرح سے امامت کے مسئلے کو ان کے لیے واضح کر دیا جائے، اس لیے کہ بی بی سمجھتی ہیں بی بی وارث رسالت بھی ہیں، بی بی وارث امامت بھی ہیں، امامت اور رسالت کے نور کو اپنی ذات میں اس بی بی نے اکٹھا کیا ہے اور جمع کیا ہے، اور اس کے بعد حسن اور حسین کو وراثت کی صورت میں دیا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، فرمایا جب یہ بہرحال باتیں ہونی چاہیے کیونکہ بچوں کے ذہن سے پھر محو ہو جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب محمد حنفیہ نے حملہ کیا جنگ جمل میں، تو جب جنگ جمل میں حملہ کیا تو اونٹنی کے گھیرے کو، جو اونٹنی کے گرد گھیرا تھا، اس کو توڑ نہیں پائے، واپس آئے اور مولا کائنات نے پیٹھ تھپتھپا کے بھیجا تھا آگے۔ پیٹھ تھپتھپا کے مثلاً محاورتاً کہنا، ورنہ مولا نے کس طرح بھیجا مجھے نہیں پتا، اب حجت خدا منسوب کرنا کوئی فعل، یہ بھی اب یہی کہا ہوگا بیٹا جاؤ حملہ کرو، بھیجا، توڑ نہیں پائے گھیرے کو، بڑی زبردست جنگ کی، گھیرے کو توڑ نہیں پائے۔ جب آئے تو ذرا شرمندگی کے آثار تھے کہ باپ کا حکم تھا تعمیل نہیں ہو پائی۔ امام حسن نے نیزہ دیا، صلی اللہ علیہ کہ یا حسن المجتبیٰ، دیکھیے تلوار سے جنگ کرنا آسان ہے، نیزے سے جنگ کرنا مشکل ہے۔ یعنی انتظار نہیں کیا مولا نے کہ تلوار لیں کسی سے، وہی نیزہ لیا، حملہ کیا اور گھیرے کو توڑا۔ مولا کائنات نے صفین میں کہا تھا املک انی ھذا الغلام، کوئی ہے جو میری طرف سے جا کر اس بچے کو واپس لے کر آئے؟ یہ کہاں تک آگے جا رہا ہے؟ یعنی حسن مجتبیٰ کی بہادری اور شجاعت ایسی تھی کہ حیدر کرار گھبرانے لگے کہ یہ میرا بیٹا کس طرح سے حملہ کر رہا ہے۔ جب آئے امام حسن، نیزے پہ خون لگا ہوا، اب کسی کو دیا نیزہ، محمد حنفیہ کا سر جھکا ہوا تھا، یا چہرے پر کچھ آثار آئے شرمندگی کے اور ناگواری کے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، بھائی نے کیا میرے بڑے۔ تو مولا آئے بڑے کہ لا تعنف، اے محمد حنفیہ یہ چہرے پر جو آثار ہیں اس کو ختم کرو، یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، تم علی کے بیٹے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں رسول خدا کے بیٹے کس طرح سے قرار پائے امام حسن؟ یعنی نور سیدہ درمیان میں ہے تو یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ یعنی سمجھیے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو کہ امام حسن امام حسین وہ شخصیتیں ہیں کہ جب بات آئے محمد حنفیہ اور ان دو شہزادوں کے مقابلے کی تو علی ابن ابی طالب اپنے وجود کو پیچھے لا کر جناب سیدہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ شخصیت کیا ہے، کیا شخصیت ہے، کس مقام پر ہے؟ تو امامت یہ بی بی بتائے گی امامت کیا ہے، یہ بی بی بتائے گی جو حدیث قصہ میں مرکز بنی، رسالت کا بھی، امامت کا بھی، ولایت کا بھی، شفاعت کا بھی۔ کون ہے؟ جناب سیدہ۔ حدیث قصہ میں جملہ آپ کے سامنے ہے، اور میں کیا پڑھوں اب، الحمدللہ آپ سب کو پتہ، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ چادر میں کون ہے، قصہ کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ ہیں، ان کے پدر گرامی ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ یہ فاطمہ کو مرکز میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اور جملہ یا آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین الوحید خراسانی ادام اللہ ظلہ علی المسلمین، خدا ان کی عمر کو طولانی کرے، یہ ان کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جس طرح سے میدان مباہلہ میں حکم تھا نساءنا کا لفظ درمیان میں تھا،
رسول خدا نے سیدہ کو درمیان میں رکھا، آگے رسالت چلی، پیچھے مولا کائنات، درمیان میں جناب سیدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو حدیث قصہ کے اس جملے کے ذریعے سمجھو، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یعنی فاطمہ دائرہ ہیں، فاطمہ دائرہ ہے کس دائرے کا؟ جس دائرے کا محیط رسالت اور امامت پر مشتمل ہے، اس کا مرکز ہے فاطمہ زہرا۔ جب تک آپ مرکز میں صحیح مقام پر نہیں آئیں گے، آپ نہ رسالت کو سمجھ پائیں گے، نہ آپ ولایت اور امامت کو سمجھ پائیں گے۔ لہذا جس طرح سے آیہ مباہلہ میں پروردگار عالم نے وجود سیدہ کو درمیان میں رکھا تھا، اسی طرح سے حدیث قصہ میں پروردگار نے تعارف بھی کروایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ وجود فاطمہ وہ وجود ہے کہ جس کی محافظت کہیں پہ رسالت کر رہی ہے، کہیں پہ امامت کر رہی ہے۔ مباہلے کے میدان میں جب سیدہ تشریف لا رہی ہیں تو نصارہ نجران پہلے رسول کو دیکھیں گے، رسول کے پیچھے علی کو دیکھیں گے، فاطمہ کے وجود کو دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ فاطمہ کا وجود رسالت اور امامت کے درمیان میں ہے۔ تو اس بی بی کے وجود کی حقیقت کو سمجھو گے کیسے کہ جس کے وجود کا آغاز رسالت ہے، اختتام امامت ہے۔ یہ وجود امامت اور رسالت کے خول میں، صدف امامت اور رسالت میں بند ہے۔ اسی لیے فرمایا المجہولۃ قدراً، کہ تم سمجھو گے کیسے سیدہ کو؟ سیدہ کی قدر و منزلت مجہول ہے، تمام کی تمام کائنات جہل کا شکار ہے منزلت سیدہ کو سمجھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم سیدہ کو سمجھو گے رسالت کے ذریعے یا امامت کے ذریعے۔ نقطہ آغاز سیدہ کی شخصیت کا رسالت ہے، نقطہ اختتام امامت ہے۔ امامت کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی، رسالت کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی جب سیدہ کا نہ نقطہ آغاز سمجھ پاؤ گے نہ نقطہ اختتام سمجھ پاؤ گے تو خود سیدہ کو سمجھو گے تو کیسے سمجھو گے؟ عظمت مادر حسین بلندتر سلوات۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ جملہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ جملہ اتنا گرا پڑا ہو چکا، گھسا پٹا ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی بڑے سیاستدان، کسی سائنٹسٹ، کسی بہت بڑے فلاحی کام کرنے والے شخص، کوئی معمولی شخص نہیں ہے، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں یہ صاحب صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ صاحب صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ صاحب صدیوں پیدا، تو رسول خدا تو اس کا مطلب پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بڑی جب گفتگو کرتے ہیں تو دھڑا دھڑ الفاظ نکال رہے ہیں، یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، مطلب یہ معمولی لفظ نہیں ہے صدیوں میں پیدا ہونا۔ اس بات کو چھوڑیے تو سمجھیے اس بات کو، دیکھیے کہ جناب سیدہ کی منزلت کیا ہے۔ منزلت یہ ہے کہ جو زیارت ہے جناب سیدہ کی، اور یہ لفظ، یہ جملہ سمجھنے والا نہیں ہے، بس اس کے ذوق کو، اس کی لذت کو لمس کیجئے اس جملے کو کہ یا ممتحنتو امتحنک اللہ قبل ان خلقک، اے وہ ممتحنہ، اے وہ بی بی جس کا امتحان لیا گیا، خدا نے اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا آپ کا امتحان لیا۔ فوجدک صابرۃ لما امتحنک، تو خدا نے آپ کو صابرہ پایا اس امتحان کے سلسلے میں جو امتحان آپ سے لیا۔ کتنے امتحان ہے سیدہ کے ہمیں نہیں پتہ، نہیں پتہ۔ یہ اور اگلا جملہ کیا؟ قد طہرنا بولایتک، بی بی ہم پاک ہو گئے آپ کی ولایت کے ذریعے، آپ کی ولایت کے صدقے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں، بڑا معجزہ ہے، بہت معجزہ ہے، میں کیسے سمجھوں کہ میں پاک ہوں؟ کوئی انسان کیسے سمجھے اس کی؟ اب میں اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی انسان کہتا ہے یہ میری والدہ ہیں، آپ کو کیسے پتا یہ آپ کی ماں ہے؟ بھائی لوگوں نے بتایا، آپ نے نہیں دیکھا نا کہ واقعاً آپ اس خاتون کے بطن سے متولد ہوئے تھے، کسی نے نہیں دیکھا، میں نے، آپ نے، کسی نے نہیں دیکھا، اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ تو نسب ہمارا کیسا ہے؟ سوال ہے۔ سائنس کہتی ہے نا، آج کل کے علوم، ہر چیز کو شک سے شروع کرو، تو کوئی کہے کہ پھر میرا نسب نا تحقیق ہے یا تحقیق شدہ ہے؟ واقعاً بڑی عجیب بات ہے کہ سب سے بڑی گھبراہٹ جو انسان کی ہے، البتہ شریف اور غیرت مند انسان کی بات کر رہا ہوں، اس کو جناب سیدہ کی محبت ہے دل میں، علی مرتضیٰ کی محبت ہے،
بے فکر ہو جاؤ، ماں کے لیے دعا کرو، فَإِنَّهَا لَمْ تُخِنَ بَعْدَ. یعنی جس بیوی کی محبت، جس بیوی کے شوہر نامدار کی محبت، دل میں ولایت، اس بیوی کے دشمنوں سے نفرت، اس بیوی کے شوہر کے دشمنوں سے نفرت. 21 رمضان کو اللہم لن قتلت امیر المومنین، اللہم لن قتلت امیر المومنین پڑھتے ہو، دل سے پڑھتے ہو، تڑپتا ہے دل، ہو گیا دل میں آ گیا، پڑھو جا کر، بے فکر ہو جا. قد طہرنا بولایتک، بی بی ہم پاک ہو گئے آپ کی ولایت کے صدقے میں. یعنی وہ چیزیں، بی بی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود بھیجیے. کہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بڑا چیک کیسے کیا جائے، دل کو ٹٹولو. یعنی اہل بیت کی کشتی عجیب ہے. ہر شخص کو امتحان جانچنے کا جو آلات ہیں وہ خود دے دیے گئے. ہمارے پاس پرچہ چیک کرانے کے لیے مت لاؤ، خود چیک کرو. جوابات ہم بتا دیتے ہیں، دیکھو تمہارے دل کی تختی پر جو جواب لکھا ہوا یہی ہے یا نہیں ہے. اگر یہی جواب ہے تو سمجھو تم پاس ہو. قد طہرنا بولایتک، ہم آپ کی ولایت کے ذریعے پاک ہو گئے. اچھا اگر پاک ہو گئے تو پھر اب یہ زیارت پہ جاؤ، صبح جمعہ یہ کرو، شب جمعہ حدیث قصہ پڑھو، دعائے کمیل پڑھو، دعائے مشروع پڑھو، پتہ نہیں نماز تہجد پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو، فلاں کام کرو فلاں کام کرو. اگر ہم پاک ہو گئے تو پھر یہ اعمال ہم سے کیوں انجام دلوائے جا رہے ہیں؟ اعمال کی کثرت کے ساتھ انجام دو. یہ کیا سلسلہ ہے؟ مجھے اس پر تھوڑی سی بات کرنے دیجیے، پھر میں مزید آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے ایک واقعہ ہے بڑا مشہور و معروف، میں کئی دفعہ کئی جگہ پر پڑھ چکا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اگر خیبر، خندق، بدر، احد کے واقعات اتنی کثرت سے نہیں پڑھے جاتے تو ہمارے بچے کو آج نہیں پتہ ہوتے. لہٰذا اگر میرے بزرگوں کے لیے، میرے ہم عمروں کے لیے تکرار ہے اور میں دہرا رہا ہوں تو اس کو برداشت کریں تھوڑی دیر کے لیے. نوجوان نسل بھی، بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کو سننے دیں. تو ربیہ رسول خدا کے خادم اور آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا معذرت کہ کوئی تم مجھ سے الا تسلنی حاجتن، مجھ سے کوئی حاجت کیوں نہیں طلب کرے، کچھ مانگو. خدمتنی 7 سنین، 7 برس تم نے میری خدمت کی ہے، کچھ مانگو. فرمایا کہ امہلنی حتی افکر، مہلت دیجئے تاکہ سوچ کر آؤں. مومن کو سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. دوسرے میں آیا، کہا کہ ہاں بھائی، اب یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ہاں بھائی سوچ لیا؟ جی یا رسول اللہ. کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے یہ چاہیے، حاجت میری ہے، ان تسأل اللہ ان یجعلنی معک فی الجنہ. جملے پر غور کیجیے گا، بڑا باریک جملہ ہے، بڑا دقیق جملہ ہے. خدا سے دعا کیجیے خدا مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رکھے. یہ نہیں کہا کہ خدا مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے، کہا مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رکھے. یعنی مجھے جنت ایسی نہیں چاہیے جس میں بعد میں آپ کا وجود آئے. یجعلنی معک فی الجنہ، آپ کے ساتھ جنت میں مجھے مقام عطا کرے. خدا فاطرقا، رسول خدا نے سر جھکا لیا، سوچنے لگے. اب رسول خدا کیا سوچ رہے تھے اللہ جانے، یا وہ بندہ جانے جو سوچ رہا تھا. ہم اور آپ ہیچ مدان کیا سمجھے. تھوڑی بات سر مبارک اٹھایا، کہا من علمک ھذا. مسئلہ اتنا اہم تھا کہ کہا تجھے یہ سکھایا کس نے. کہ یا رسول اللہ میں جب گھر گیا تو میں نے کہا کہ اگر میں مانگوں گا اولاد تو یموتون، مر جائیں گے یہ سب، اور اگر مال طلب کروں تو کانا نہایت الانفات، آخر میں تو ختم ہو جائے گا مال. بہرحال مجھے مال چھوڑ کے جانا ہے، اولاد مر جائے گی. اور میں نے کہا ایسی چیز مانگوں جو ہمیشگی ہو، ہم فیہا خالدون والی، یہ میرا جملہ ہے. تو میں نے یہ بات کی. تو رسول خدا سوچ میں گئے اور پھر متوجہ ہوئے ربیہ کی طرف اور کہا اسأل، میں مانگوں گا خدا، دعا کروں گا، لیکن فاعنی بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری اس دعا میں تو میری مدد کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں دعا مانگوں گا، لیکن دیکھو بات سنو، یہ میرے جملے یہاں سے ہیں، روایت ختم. کہ دیکھو ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جن کے بارے میں خدا فرما رہا ہے رسول خدا سے مخاطب ہو کر، سواء استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. پروردگار نے فرمایا حبیب سے، حبیب دیکھو تم چاہے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے لیے جتنی بھی استغفار کرو یا نہ کرو، 70 دفعہ استغفار کرو، ہزاروں دفعہ استغفار کرو، نہیں یغفر اللہ لہم،
خدا ان کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ حبیب تمہاری زبان تو ان کے لیے استغفار کر رہی ہے، لیکن ان کے گناہ ایسے ہیں کہ یہ ان کے گناہ ان کو تمہاری ولایت سے باہر لے کر جا چکے ہیں، لہٰذا تم جتنا بھی استغفار کرو خدا ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اور میں ایک دوسری بات بتاؤں مزید تفصیل کے ساتھ یا تشریح کرتے ہوئے، ان کے گناہ وہ ہیں کہ جہاں پر اب خدا خود ان سے انتقام لے گا. خدا ان کو تمہاری استغفار کے ذریعے چھوڑ نہیں سکتا، اب یہاں پر خدا ان کے مقابلے پر آ چکا ہے. تو ان میں سے نہ ہو جانا. فَعَائِلْنِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، مجھ سے دعا کا کہہ کر غافل مت ہو جانا. کثرت سجود کے ذریعے مجھ تک آؤ. یہ کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہاری روح کو میری روح کے ساتھ ایک مطابقت پیدا ہونی چاہیے. یہ ولایت آپ کے دل میں ہے، آپ جنت میں جائیں گے، رسول خدا کے پاس جائیں گے. اب وہ تمام مسائل، کسی کو دنیا میں سزا ملے گی، کسی کو برزخ میں سزا ملے گی، کسی کو قیامت کے میدان میں دیر تک کھڑا رکھا جائے گا. یہ کوئی نہیں سمجھے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پڑھ دیا تو ہم ہر سزا سے دور ہیں. نہیں حضور، یہ ائمہ کی روایات میں ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی، ہم بھی سزا کے مستحق ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ولایت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو پروردگار معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلائے. مولا کائنات نے فرمایا ان المسرفین من موالینا، ہمارے بعض شیعوں اور چاہنے والوں میں سے بعض ایسے ہیں ان کے گناہ اتنے کثرت سے ہوں گے کہ ان تک ہماری شفاعت 3.5 لاکھ سال کے بعد پہنچے گی جہنم میں جلنے کی. تو یہ کھیل نہیں. یعنی اگر میں ماتم کر رہا ہوں، اگر میں مجلس میں آ رہا ہوں تو میں اپنے باپ کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھ جاؤں، بدتمیزی سے بات کروں اور امام زمانہ مسکرا کر مجھے دیکھتے رہیں گے. اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے ائمہ اہل بیت کے مکتب میں. میں اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کروں، بدتمیزی کروں، بیوی نے غصہ کیا 2-4 تماچے جڑ دوں، یہ مولانا فرضی باتیں نہیں کر رہا حضور. میں نے کہا تھا کل کہیں پہ بات ہو رہی تھی کہ علماء دین کا واٹس ایپ معاشرے کے رازوں کا امین ہے. 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 10 خواتین مومنات ہیں کہ جن کے شوہر ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ذرا سی بات پہ. یعنی کیا مطلب؟ تمہارا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ رہا، تم کو پرمٹ دے دیا گیا کہ تم اپنی بیوی کے تماچا مار دو. کس نے حق دیا ہے؟ سزا ملے گی، مستحق عقاب ہو. نماز عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی، توفیقات سلب ہو جائیں گی. اگر تم چاہنے والے ہو مولا کے تو یہ بیوی بھی تمہاری چاہنے والی ہے مولا کی. اس کو معاشرہ دیکھے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنی روح کو رسول خدا کی روح کے ساتھ مطابقت پیدا کرے، اس کے اندر بری چیزوں سے بچے. ہم یقین کیجئے نماز روزے کے ذریعے جہنم میں نہیں جائیں گے. ہم جہنم میں اگر گئے، جو کہ انشاءاللہ نہ جائیں، تو اپنے مومنین کے اور مسلمانوں کے حقوق پامال کر کے سزا کے مستحق ٹھہریں گے. یہ بات سن لیجیے. تو یہ مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. وہ شخص جو کربلا میں تھا، لڑکا، اب میں رک جائیے ذرا، یہ واقعہ آگے تو بتانے دیے، پھر دوبارہ اس مطلب پر آتا ہوں کہ عالم کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اپنے باپ کو لایا کندھے پر بٹھا کر ایک بوڑھے کو اور سلام کیا. السلام علیکم ابا عبداللہ، ذری سے آواز آئی، وعلیکم السلام. وہ عالم گئے، بازو پکڑ لیا اس کا، کہا یہ سلام کا جواب آیا تیرے لیے؟ اس نے کہا دیکھیں اگر آپ نے جواب سلام سنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اوقات بھی اتنی ہے کہ آپ نے سن لیا. ورنہ یہاں 10 لوگ کھڑے، 10 امامے والے کھڑے. ہر امامے والا کوئی شیخ توسی اور خواجہ توسی تھوڑی ہے، ہر امامے والا علامہ ہلدی تھوڑی ہے، ہر امامے والا سید جمال گلپائے تھوڑی ہے. بہرحال کہا کہ واقعہ یہ کہ میں ایک شب جمعہ کربلا کے دیہات میں رہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں خچر اونٹ کرائے پر کر سکوں. پرانا واقعہ، اپنے کندھے پر ماں کو لاد کر لاتا ہوں، 1 ہفتے ماں کو شب جمعہ، 1 ہفتے باپ کو. اس دفعہ مخصوصی آئی تو باپ کی باری تھی، شب جمعہ مخصوص تھی تو میں اپنے باپ کو کندھے پر بٹھا کر لایا. لانا چاہتا تھا، ماں نے کہا مجھے بھی لے جا. میں نے کہا کہ مادر گرامی آپ کی تو پچھلے ہفتے باری تھی، میں 2 کو نہیں اٹھا سکتا. ماں نے بڑی منت سے مدد کی. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، لیکن ماں، میں نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں کہ باپ کو کندھے پہ بٹھاتا ہوں اور ایک جگہ تک لے کے جاتا ہوں، چھوڑتا ہوں، پھر آتا ہوں. ہوتے ہوئے ہم یہاں آئے تو وہ نوجوان صرف السلام علیکم ابا عبداللہ کہا. بچوں کو دیکھیے کس طرح سے بات کرتے ہیں ہم گھر میں.
بیوی سے ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں اپنی گھر میں؟ نور پنجتن سڑک پہ بک نہیں رہا ہے. نور پنجتن جب صبح سے میری آنکھ کھلتی ہے اور رات کو میں تکیے پہ سر رکھتا ہوں، ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں، ہر لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، ہر کام جو ہم کرتے ہیں، وہ یا نور پنجتن کی طرف لے کر جاتا ہے یا پنجتن کے دشمنوں کی طرف لے کر جاتا ہے. انسان اس بات کو دیکھے اور چیک کرے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. بات ہو رہی تھی ربیہ کے قصے کی. رسول خدا نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہارے وجود میں وہ صلاحیت پیدا ہو کہ جس کے بعد میں لے کر جا سکوں. مثال دے دوں بچوں کے لیے. آپ کسی بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں گئے، آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے. وہاں کے کوئی صاحب گیٹ کیپر تھے، کچھ تھے عہدیدار تھے، انہوں نے دیکھو چیک ہو رہا ہے کارڈ گیٹ پر، لیکن بہرحال میں اس ہوٹل کا ملازم ہوں تو میں اندر لے کر چلا جاؤں گا. یہ مثال ہے، مثال پھر کہہ رہا ہوں مثال ہے، سمجھیے اس مثال کے ذریعے غیب کو. تو کارڈ نہیں ہے، میں تمہیں لے کے چلا جاؤں گا، اپنی ذمہ داری بھی، کیونکہ سیکیورٹی کے مسائل بہت ہیں، میں لے کے چلے آؤں گا. اب وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ کپڑوں پہ میرے کیچڑ لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود کپڑے. کم یہ میں لے کے جاؤں گا، لیکن یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ میں گیٹ سے کراس اس کو کروا سکتا ہوں جس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں. آپ تو اس ہوٹل کے مالک ہیں، میں نہیں لے کے جا سکتا. اب دیکھیے اس پہ کوئی اعتراض کرے مولانا آپ، میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں. تو یا تو اس کی ولایت اتنی ہو کہ وہ ہوٹل کے کسی غسل خانے میں لے جا کر آپ سے کہے کہ غسل کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ. اگر اس کی ولایت اس مقام پر نہیں ہے تو وہ آپ کو اندر نہیں لے کر جا سکتا. اب اگر اس کی ولایت اس مقام پر بھی ہے لیکن وہ آپ کو مصلحتاً سزا دلوانا چاہتا ہے کہ اختیارات تو ہیں لیکن میں سزا دلواؤں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے، تو حضور اس طرح سے نہیں ہوتا. روح کو اپنی منسلک کرنا پڑے گا رسول خدا کے ساتھ، روح میں مطابقت پیدا کرنی پڑے گی. اعنی بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو. یہ جو اب دوبارہ آئیے، کہاں پر گفتگو تھی؟ گفتگو یہاں پر تھی کہ اگر ولایت اور امامت ہمارے پاس ہے پھر اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے؟ سورج نکل رہا ہے یہ دعا پڑھو، سورج ڈوب رہا ہے یہ دعا پڑھو، سونے سے پہلے تسبیح جناب سیدہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ، شب جمعہ 100 دفعہ نزلنا، عصر کی نماز کے بعد 100 دفعہ نزلنا، سورہ یاسین ایسے پڑھو، تہجد میں یہ دعا پڑھو، شب جمعہ آخری سجدہ میں یہ دعا پڑھو. یہ پھر فائدہ کیا ہوا امامت اور ولایت کا اگر اتنے سارے کام مجھے کرنے ہیں؟ امامت اور ولایت کا فائدہ ہی یہ ہے کہ یہ عمل فائدہ ہی اس کو دے گا جس کے دل میں ہماری محبت ہے. یہ عالم غیب میں داخلہ جس طرح سے آپ کا عالم غیب سے تعلق ہے بخدا کسی کا عالم غیب سے تعلق نہیں ہے. یعنی ایسے اعمال بتائے گئے ہیں ہم کو کہ جن کو انجام دینے کے بعد مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی آواز عرش الہی پر سنی گئی ہے. یہ کس کی برکت سے ہو رہا ہے؟ یہ معصومین کی برکت سے ہو رہا ہے. دنیا میں کون سا مذہب، دین، مسلک ایسا ہے کہ جس کا اس انداز سے عالم غیب سے تعلق ہو؟ یعنی آپ جب مسائل پڑھے جاتے ہیں 2 آنسو آپ کے نکلے، آپ عرش الہی پر آپ کی روح پہنچ گئی. کیسے پہنچی؟ فرمایا من ذکر عندہ الحسین، ذکر عندہ الحسین. ما من عبد یبکی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے بندہ مومن جو حسین پر گریہ کرے الا وصل فاطمہ، مگر یہ کہ اس کا رشتہ ناتا اس وقت فاطمہ سے جڑ جاتا ہے. فاطمہ کہاں پر ہیں؟ روح مطہر فاطمہ عرش الہی پر ہے، فردوس بری میں ہے، جنت کے بلند ترین مقام پر ہے. آپ یہاں پر ہیں اس عالم رنگ و بو میں، فاطمہ کے بیٹے حسین پر 2 آنسو بہائے، رشتہ جڑ گیا. یعنی نام عمل فاطمہ کے پاس گیا، شہزادی اس نے آپ کے حسین پر گریہ کیا. یہ مذاق نہیں ہے، چیزیں آپ کو عالم غیب سے متصل کر رہی ہیں. شب جمعہ کثرت کے ساتھ درود بھیجو. کیوں درود بھیجو؟ تاکہ تمہاری روح ہماری روح کے ساتھ مطابقت پیدا کرے. کثرت کے ساتھ شب جمعہ کیوں؟ شب جمعہ میں خاصیت کیا ہے؟ فرمایا چھٹے امام نے کہ ما من لیلۃ الجمعہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شب جمعہ آئے اور ہم 14 کے 14 عرش الہی پر نہ ہوں. سب سے پہلے فوافا رسول اللہ، سب سے پہلے رسول خدا عرش الہی کے مقابل جاتے ہیں، اور اس کے بعد وافینا، اور اس کے بعد پھر جناب امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن، امام حسین، امام سجاد، جو عطا عرش الہی پر رسول خدا کو ہوتی ہے
وہ پورے اس نظام سے گزرتے ہوئے چہاردہ معصومین کے امام وقت کے پاس آتی ہے. اگر چھٹے امام کا زمانہ ہے تو چھٹے امام کا زمانہ ہے تو 7 معصوم آسمان پر عرش الہی پر ہیں, 5 معصوم, اور 5 معصوم کے ساتھ ساتھ چھٹے امام ہیں. اگر 8ویں امام کا زمانہ ہے تو 7 معصوم عرش الہی پر ہیں, اور اس کے بعد 8ویں امام اسی ظاہری زندگی کی صورت میں روح عرش الہی پر جاتی ہے. حدیث اصول کافی میں ہے, کتاب الحجت میں فرمایا ہم سب کے سب آسمان پر عرش الہی پر جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو انوار الہی رسول خدا کو ملتے ہیں وہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے زمانے کا امام, جو بھی وقت کا امام ہو, اس کے پاس آتے ہیں. شب جمعہ ہماری ارواح عرش الہی پر ہوتی ہیں. آپ کو کیا حکم ہے شب جمعہ کا؟ حدیث قصہ پڑھو, مولا حسین کی زیارت پر جاؤ, مومنین کو کھانا کھلاؤ, استغفار کرو. سب سے زیادہ ثواب ہے, تاکید ہے شب جمعہ کو درود بھیجنے کی محمد آل محمد پر. درود بھیجنے کی تاکید سب سے زیادہ ہے. اس کا مطلب سمجھیں آپ, تاکید کا مطلب کس کے لیے درود بھیجتے ہیں آپ؟ چہاردہ معصومین کے لیے, حضرت حجت کے لیے. شب جمعہ 1000 دفعہ بھیجو, جمعے کے دن 1000 دفعہ بھیجو. تاکید بہت زیادہ ہے شب جمعہ کو, بے انتہا تاکید ہے. کس کے لیے بھیجتے ہیں؟ معصومین کے لیے. معصومین کہاں پر ہوتے ہیں؟ عرش الہی پر. یعنی ذات پروردگار ہے اور چہاردہ معصوم ہے. نہ جبرائیل ہے, نہ اسرائیل ہے, نہ میکائیل ہے. جب آپ کی صلوات جب آپ بھیجتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی, پروردگار تو درود بھیج. اللہم, یا اللہ بار الہ, صلی علی, تو درود بھیج محمد و آل محمد پر. تو خدا جو درود بھیج رہا ہوتا ہے وہ آپ کے کہے سے بھیجتا نہیں ہے, وہ تو بھیج رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ کی آیت آپ کے سامنے ہے, لیکن اس درود میں آپ کو بھی شامل کیا جاتا ہے. جب یہ شب جمعہ درود آپ بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر, تو خدا بھیجے گا, کہے گا اے محمد آل محمد, یہ درود تم پر آیا ہے, فلاں مومن نے بھیجا ہے. محمد آل محمد کہاں پر ہیں شب جمعہ کو؟ عرش الہی پر. اب یہ درود آپ کا وہ نہیں ہے جو بدھ کے دن آپ بھیجتے ہیں, یہ درود وہ نہیں ہے جو منگل کے دن آپ بھیجتے ہیں. یہ درود وہ ہے کہ جب امام متوجہ ہیں انوار الہی کا مطالعہ کرنے میں, جب چہاردہ معصومین متوجہ ہیں انوار الہی کو دریافت کرنے میں, اس وقت آپ کا درود ان کے پاس بھیج جاتا ہے, اور وہ درود خدا کی جانب سے ان کو عطا کیا جاتا ہے. معصومین ہیں عرش الہی پر, آپ نے شب جمعہ درود بھیجا تو امام اس وقت آپ کو یاد کریں گے کہ جب جبرائیل بھی درمیان میں نہیں ہے, جب اسرائیل درمیان میں نہیں ہے, جب اسرافیل درمیان میں نہیں ہے. تو اب آپ سمجھے کہ چھٹے امام نے فرمایا ان المصلی علی محمد و آل محمد لیلۃ الجمعہ یظہر نورہ فی ملکوت السماوات الی یوم القیامہ. جو شخص جمعرات کی رات کو شب جمعہ کو محمد و آل محمد پر درود بھیجے گا, قیامت تک کے لیے اس کا نور آسمان کی غیبی تہوں میں جگمگاتا رہے گا. اور محمد و آل محمد صلی اللہ. اب یہاں سے امامت پر گفتگو خلق عظیم پر کسی حد تک ذرا ضرور جو گفتگو تھی آپ کے سامنے پیش کی. تو امامت کے سلسلے میں شہزادی جانتی ہیں کہ امامت کسے کہتے ہیں, ائمہ معصومین جانتے ہیں امامت کسے کہتے ہیں. اور 4-5 سطریں اور 4-5 لائنیں, کچھ اقتباس ایک چھوٹا سا اسی خطبے سے, کہ جس خطبے کے کچھ 2 پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, کہ امام مسکرائے تھے. یاد ہوگا آپ کو کہ جب اس نے کہا کہ مرو کی جامع مسجد میں ہم اجتماع کیا تھا اور ہم نے مذاکرہ کیا امامت پر, امام کو آ کر بتایا امام رضا کو. امام نے کہا کیا سلسلہ چل رہا تھا؟ کہا کہ مولا امامت پر گفتگو کر رہے تھے, امامت پر اختلاف, امام یہ ہے امام وہ ہے. ایک کہہ رہا تھا امام کی تعریف یہ ہے, ایک کہہ رہا تھا نہیں امام کی ڈیفینیشن یہ ہے. اس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ نہیں ایسے ویسا ہے, ہر آدمی اپنا نظریہ پیش کر رہا تھا. امام نے تبسم فرمایا تھا, اور پھر اس کے بعد جو کل تک کی گفتگو پرسوں کی ہوئی وہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محو ہے. ایک جملہ بتا دوں کیونکہ کچھ لوگ کچھ چہرے آج مجھے نظر آ رہے ہیں. هل يعرفون قدر الامامت ومحلها من الامه فيجوز فيها اختيارهم. یہ لوگ جو بحث کر رہے تھے ان کو امامت اور امام کی منزلت پتہ بھی ہے. ہم اور آپ بیٹھ کر یہاں بات کرنے لگے کراچی کے فلاں ہارٹ سرجن سب سے اچھے ہیں, نہ مجھ کو کارڈیو سرجری کا پتہ نہ. فرض کیجئے آپ کو کوئی صاحب ڈاکٹر ہو, ان کی بات نہیں کر رہا, ایک انسان, آپ فرض کیا آپ اکاؤنٹنٹ ہیں,
ہم اور آپ بیٹھ کے بات کریں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب جائے گی ہماری یہ گفتگو اس ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر ہارٹ اور دل کی سرجری ہوتی ہے کہ مولانا کسی کے ساتھ بیٹھ کے طے کر رہے تھے کون سب سے بہتر ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ کب مولانا کو مولوی کو پتہ بھی ہے کہ ہارٹ سرجری کہتے کس سے ہیں؟ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کا فرق پتہ ہے مولانا کو، جو بیٹھ کر طے کر رہے تھے کہ میں اچھا ہوں یا میرا دوست اچھا ہے؟ تو امام نے تبسم فرمایا کہ حل یعرفون قدر الامامہ ومحلہ من الامہ، خود امامت کو سمجھتے ہو اور امام امت کو چلاتا کس طرح سے اس کو سمجھتے ہو؟ میں نے دعائے نطبہ کا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہیں ہمارے بارے میں آقا؟ آپ وہ سبب ہے جو متصل کرتا ہے زمین کو آسمان سے، جو اس عالم ظاہر کو عالم غیب سے متصل کرتا ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ امام نام ہے 4-5 مسئلے بتانے کا، تم یہ سمجھو تفسیر کا درس دینا نام ہے امامت کا، تم یہ سمجھ لو کہ کچھ گفتگو کر لینا اخلاقی گفتگو تقوی زہد نام ہے امامت کا۔ امامت اگر نہ ہو امام تو عالم ظاہر غیب سے متصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد جو دعا ہے لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو زمین اپنے پر رہنے والوں کو نگل لے، اور دعا جو امام رضا کی زیارت کے بعد ہے لو علمت الارض بذنوبی لساقط بھی، اے مولا امام رضا اگر زمین میرے گناہوں کو سمجھ لے تو مجھے نگل لے گی۔ اور پھر وہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو زمین پر رہنے والے زمین میں دھس جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ کچھ عبادتیں ہیں کسی عبادت کرنے والے کی جو زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور اس عبادت کرنے والے کی عبادت کی طاقت اتنی ہے کہ وہ تمام کے تمام کائنات میں ہونے والے گناہوں کے باوجود پروردگار سے کہہ رہا ہے اپنی عبودیت کے صدقے میں کہ پروردگار اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان کو تباہ و برباد مت کیجو۔ یہ کیا بات کی بڑی مشکل؟ ماں کی دعا، اگر ماں ہو 50 اولادیں ہوں، ایک دعا کرتی ہے، سب کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کسی والدین کے 200 بچے ہوں، سب کو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ روایت ہے کہ اگر مومن خالص ہو خدا 3 فرسخ تک اس دائرے میں عذاب نہیں بھیجتا۔ 3 فرسخ تک اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں رات کی تاریکی میں تہجد میں اٹھ کر گریہ و زاری کرے خداوند تبارک و تعالیٰ سے، 3 فرسخ کے دائرے میں عذاب نہیں آتا۔ ان اللہ لیرحم لبکاء عبد فی امت، پروردگار عالم حدیث بحر الانوار میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی ایک قوم میں ایک شخص ہو جو گڑ گڑا کر راتوں کو روئے، خدا سے مناجات کرے، اس کے آنسوؤں کی وجہ سے خدا اس امت پر رحمت نازل کرتا ہے۔ عام انسان کی عبادت کی طاقت یہ ہے، تو حضرت حجت جو پردہ غیب میں ان کی عبادت کی طاقت کیا ہے؟ تو یہ درود بھیجے محمد علیہ۔ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ سبب جو زمین کو آسمان سے متصل کرتا ہے؟ ہوائی جہاز اگر ہوا میں اڑ رہا ہو، تمام دنیا کے کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے، یہ سمجھتے ہی پائلٹ کو شاید ہارٹ فیل ہو جائے اس کا خوف کے مارے۔ یہ ہے امامت۔ اگر امامت کو سمجھنا ہے تو سمجھیے آپ ایسے ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں جس کا رابطہ دنیا کے ہر کنٹرول ٹاور سے ٹوٹ گیا اور ممکن ہی نہیں ہے کہ اب رابطہ ہو۔ یعنی کتنی بھیانک صورتحال ہے۔ امامت کے بغیر عبادت اور زندگی ایسی ہے۔ تو آپ سمجھیں آپ غیب سے متصل ہیں، آپ عالم غیب سے ملکوت سے متصل ہیں۔ کتنا فرق ہے آپ کی عبادتوں میں اور دوسروں کی عبادتوں میں۔ پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو عجیب جملہ، ذلت العقول وتاہت الحلم، عجیب جملہ، وحارت الالباب وتصاغرت العظماء وتقاصرت الحلماء وعیت البلغاء وحسرت الخطباء وعجزت العدباء۔ جملے سنیے امام رضا کے۔ امام نے فرمایا عجیب جملہ ہے کہ حارت العقول، عقلیں حیران ہو چکی ہیں، وتاہت الحلم، شعور اور ادراک بیابانوں میں بھٹک رہے ہیں، وتحیرت عجیب جملہ ہے، الالباب، وہ جو صاحبان عقل خالص ہیں، خالص ترین عقلیں، وہ سرگردان ہیں، پریشان ہیں،
وَتَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاء، جو بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں نا، امام جب کہتے ہیں نا عظیم کسی کو، تو نمرود اور فرعون کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام کی نگاہوں میں عظمت کا مطلب ہے سلمان اور ابو ذر. امام کی نگاہوں میں عظمت کا مطلب یہ کہ یوشع ابن نون اور جناب شمون، جناب ادریس. فرمایا تصاغرت العظماء، عظیم ترین لوگ امامت کے مقابلے میں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. وتقاصرت الحلماء، اور اگر حلم کے مقام پر دیکھو تو وہ جو صاحبان حلم عظیم ہیں، جن کے اندر برداشت کی قوت بہت زیادہ ہے، جن کے اندر تحمل اور حلم کی قوت بہت زیادہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تقاصرت الحلماء، جو صاحبان حلم ہیں، پیشنس، صبر، بردباری، شکیبائی، وہ تقاصرت، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں امام کے حلم کے آگے. یعنی ایک عجیب سلسلہ ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ اب سنیے. حسرت الخطبہ، بہترین مقرر، بڑے چابک دست اور ماہر مقرر حسرت، محصور ہو چکے ہیں، کہیں تو کیا کہیں. وعیت البلغاء، وہ لوگ جو بلیغ ہیں. بلیغ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جن کا ہر لفظ معنی کی حقیقت تک لے جائے. یہ جب امامت پر گفتگو کرنے آتے ہیں نا تو ہکلانے لگتے ہیں، بات نہیں کر سکتے. عجیب جملہ ہے. آیت البلغاء وقصر، یعنی آپ الفاظ کو دیکھیے. بلغاء یعنی جو بلیغ ترین گفتگو کرتے ہیں. امام نے کہا آیت البلغاء، آیت یعنی زبان ان کی لڑکھڑانے لگتی ہے. تقاصرت الحلماء، صاحبان حلم جو ہیں وہ اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ وہ قاصر ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے. تصاغرت العظماء، عظیم ترین لوگ بہت چھوٹے ہیں امامت کو سمجھنے کے لیے. اب وہ انبیاء جو خود امام تھے ان کی بات نہیں فرما رہے. میں نے کہا عظمت کیسے، وہ نبی کہ جو اس مرحلہ امامت پر نہیں ہے، حتیٰ وہ بھی امامت کے اس مقام کو نہیں درک کر سکتے. امام رضا فرما رہے ہیں حسرت الخطبہ. خطیب کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی ٹاپک دیجئے گفتگو کرنے لگتا ہے. میں خطابت کے اس معنوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعاً خطیب ہے، جس کے پاس علم کا دریا سمندر ہے، ہر شعبے میں اس کے پاس علم موجود ہے. تو ہندوستان میں واقع ہوتا تھا کہ ایک باکس میں، ڈبے میں یا کسی صندوقچے میں پرچے پہ لکھا ہوتا تھا موضوع، اور وہاں جو پرچہ نکلتا تھا، پری پارٹیشن کی بات ہے، جو موضوع نکلتا تھا مقرر کو جو مجلس ہوتی تھی وہاں پر تقریر کرنی ہوتی تھی. تو حضرت علامہ مستطاب جناب ابن حسن نونیروی علی اللہ مقامہ الشریف، اب وہ مجلس ہے، آپ کتنا پڑھ کے آئیں گے کس موضوع پر؟ جب ان کے نام کا قرآن نکلا تو کہا کہ صاحب حجاب، پردے پر آپ کو گفتگو کرنی ہے. ہاں، سرکار نے 1 گھنٹے کی گفتگو فرمائی آیات اور روایت کے ذریعے. اسے کہتے ہیں خطیب. امام فرما رہے ہیں حسرت الخطبہ. جب خطبہ آتے ہیں نا امامت پر گفتگو کے لیے، اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے کیا بات کریں. وعجزت الادباء، ادیب جو لٹریچر کو لکھتا ہے اس کو آپ دے دیجیے ایک پتا اس کے سامنے رکھ دیجیے، بہار کا موسم وہ پوری ناول لکھ دے گا. امام فرماتے ہیں عجزت الادباء، جو بڑے بڑے لکھاری ہیں نا، لکھنے والے، ہر موضوع پر لکھنے والے، وہ عاجز ہیں امام کے بارے میں کچھ لکھ سکیں. کیف ہوا اذ ہوا کالنجم من اید المتناولین، کیونکہ امام کی مثال آسمان کی بلندیوں میں چمکنے والے اس ستارے کی ہے جس تک تمہارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. وعن وصف الواصفین، تم اس کا وصف نہیں کر سکتے. اور پھر امام نے فرمایا ارتقوا واللہ مرتقا صعبا دہزا تزل عنہ الی الحزیز اقدامہم. خدا کی قسم جن لوگوں نے امامت کو اپنے ذریعے سمجھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو امام بنایا، وہ ایک بہت بڑی کٹھن راستے کا انہوں نے انتخاب کیا اور ایسی جگہ پر چڑھنے کی کوشش کی کہ جو بہت کٹھن ہے، چڑھ نہیں پائیں گے. جب کٹھن بلندی کی طرح آپ چڑھنے کی کوشش کریں ہوتا کیا ہے؟ امام نے فرمایا تزلوا عنہ الی الحزیز اقدامہم، ان کے یہ قدم جو امامت کی طرف اٹھائیں نا، ان کو لے کر پاتال کی گہرائیوں میں گرا دیں گے. فرمایا یہ امامت ہے، ستارے کی طرح اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس وجہ سے کہ سبب متصل بین الارض والسماء. امام علی نقی علیہ السلام زندان میں ہیں،
حضرت امام ہادی زندان میں ہیں، سبب متصل ہے زمین و آسمان کے درمیان. امام موسیٰ کاظم زندان بغداد میں ہیں، سبب متصل ہے زمین و آسمان کے درمیان. سید الشہداء کربلا کے میدان میں دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، سبب متصل ہیں زمین و آسمان کے درمیان. تو یہ شہداء کربلا کو آپ اتنے احترام کے ساتھ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. کیونکہ ان کو معرفت تھی کہ یہ کس کے ساتھ ہیں. اور کسی استاد نے، کسی عالم نے کیا خوب کہا کہ شہداء کربلا کی فضیلت کیا ہے. شہداء کربلا کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے دنیا پنجتن سے عصر کے وقت خالی ہوئی. یہ جو 5-6 گھنٹے دنیا پنجتن کے وجود سے خالی نہیں ہوئی، یہ حر، مسلم ابن اوسجہ، بریر اور ان اصحاب کی وجہ سے تھا. یعنی ان کا خون بہا تاکہ پنجتن کا چراغ جلتا رہے. ان کی یہی فضیلت کافی ہے. محمد والے محمد صلی اللہ. دیکھیے اب یہ جناب سیدہ یہ مرحلہ ہے کہ اس حالت میں کہ جب کوئی خاتون 2 قدم اٹھانا اس کے لیے دشوار نہیں ہے، ناممکن ہے، بی بی گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آئی. اور دربار میں گئے امام مجتبیٰ کسی ظالم کی. ایک شخص نے بات کاٹنی چاہی امام کی اور گفتگو کرنی چاہیے. امام نے فرمایا میں اپنا منہ بند رکھ. یہ خلق عظیم والے لوگ ہیں، یہ خلق عظیم والی ہستیاں ہیں. ان کے الفاظ کے ذریعے سمجھیے کہ مد مقابل کتنا گھٹیا انسان تھا. فرمایا امام مجتبیٰ اپنا منہ بند رکھ، تو مجھ سے بات کرے گا. ضربت امی حتی ادمیتہا، جب ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا نا، کس طرح سے اس جملے کو بتایا جائے. میں الفاظ سوچ رہا ہوں کس طرح سے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ امام زمانہ کے لیے تعزیت کا باعث ہو. فرمایا امام حسن نے کہ تو نے میری ماں کو اتنی ضربتیں لگائی تھی کہ میری ماں کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا. دیکھیے عربی زبان میں جب ادمیتا کہا جاتا ہے الگ معنی ہے، جرد دم کہا جاتا ہے الگ معنی ہے. جرد دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک زخم لگا، خون بہہ گیا اس زخم سے. لیکن جب کہا جاتا ہے ادمیتا یعنی تو نے لہو لہان کر دیا تھا. میں کہوں گا اے میری شہزادی، تیری عظمتوں کو سلام ہے پروردگار عالم کا. تو اس عالم میں اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف لائی کس طرح سے؟ بس ایک دفعہ جناب سیدہ نے مولا کائنات کو بلایا. ایک دفعہ سیدہ صاحب فراش ہوئی، اب بستر سے جا لگی. اب سیدہ میں چلنے پھرنے کی رمق ختم ہو چکی تھی. مولا کائنات تشریف لائے، جناب سیدہ کے سرہانے تشریف فرما ہوئے. ایک دفعہ جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. شہزادی کا مقام سمجھنا ہے، اس جملے کے ذریعے سمجھو. ایک دفعہ مولا کائنات نے بی بی کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی اور ایک جملہ فرمایا، یا سیدتی ما یبکیک. ہم کہتے ہیں نا بی بی کو ہماری شہزادی، ارے ہم کیا کہیں گے ہماری شہزادی. مولا کائنات نے کہا اے میری شہزادی، جس بی بی کو مولا کائنات کہے میری شہزادی، اس بی بی کی منزلت کیا ہوگی؟ میں کہوں گا ایسی بی بی کا یہ حق تو نہ تھا کہ دروازہ جلا کر اس بی بی پر تلوار کے دستے سے وار کیا جائے. مایوب کی کا یا سیدتی، اے میری شہزادی کیا سبب ہے آپ کے رونے کا؟ ایک دفعہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بی بی نے کہا لما تلقى بعدی یا ابا الحسن، آپ جناب سیدہ کا پرسہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، سنیے جناب سیدہ کس بات پر آنسو بہا رہی ہیں. فرمایا ابو الحسن، یہ جو میرے آنسو نکل رہے ہیں نا، یہ مجھے اپنے درد و غم کی وجہ سے میں آنسو نہیں بہا رہی ہوں. میں ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جو میرے بعد آپ کے ساتھ پیش آئیں گی. مجھے آپ کے مسائل سوچ کر کے ریا کرنے کے پر مجبور کر رہا ہے. ایک دفعہ وصیت کی کہ ابو الحسن کفنی باللیل ودفنی باللیل حنتنی باللیل، رات کو کفن دیجیے گا، رات کو حنوت کیجیے گا، رات کو نماز پڑھائیے گا. ولا تولد قبری احدن، میرے قبر کا کسی کو پتہ نہ بتائیے گا. اور
اور میرے جنازے میں وہ لوگ شامل نہ ہوں کہ جنہوں نے مجھے اذیت دی. بس ایک دفعہ غسل و کفن سے فارغ ہوئے, مولا کائنات نے جسد مطہر کو مغتسل پر رکھا. آپ جانتے ہیں نا مردے کو کفن دیا جاتا ہے, بہشتی پارچے سے کفن دیا, بند کفن, کفن کی ڈوریاں باندھ دی, مغتسل پر رکھا. ایک دفعہ بچوں کو بلایا. اس جملے سے سمجھیے سیدہ کے گھر کی مصیبت کو سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے بچوں کو حجرے میں بھیج دیا تھا. بچے حجرے میں تھے, کہا حسن حسین زینب آؤ, ہلم تزودوا بامکم, آؤ. مجھے نہیں سمجھ میں آتا تزودوا بامکم کا ترجمہ کس طرح سے کیا جائے کہ ترجمے کا حق ادا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن حسین زینب آؤ اور سامان سفر کے لیے اپنی ماں کو خوب جی بھر کے دیکھو, اور جتنی زندگی گزارو نا اسی ایک لمحے کے ذریعے گزارنا کہ سیدہ کا کفن میں ملبوس چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے. بس ایک دفعہ بچے آئے, ایک طرف سے حسن آئے, ایک طرف سے حسین آئے. دل یہ کہتا ہے زینب نے اپنے چہرے کو قدم مبارک سے ملنا شروع کیا. بس ایک دفعہ مولا کائنات فرماتے ہیں بچوں کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی. آسمان سے مجھے آواز آئی, یا علی بچوں کو فاطمہ سے ہٹا دو, عرش الہی پر کوہرام مچ چکا ہے. مولا کائنات کا بیان ہے کہ میں آگے بڑھا, بچوں کو ہٹانا چاہتا تھا. واللہ لقد حدت وحدت, سیدہ کے حل سے ایک چیخ نکلی, کراہٹ نکلی. ایک دفعہ بند کفن کھلے, ایک ہاتھ سے حسین کو, ایک ہاتھ سے حسن کو گلے لگایا. اپنے شہزادوں کی منزلت کو سمجھو, حسن حسین کی محبت کو سمجھو. حسن حسین کی محبت وہ ہے جس کی خاطر سیدہ کو دوبارہ زندگی ملی. ایک دفعہ بھیج کر ضمت ہمائلہ صدرہا, بیوی نے حسن حسین کو بھیج کر سینے سے لگایا. میں کہوں گا بیوی ذرا آہستہ, یہاں زخم کا نشان. میں کہوں گا بیوی یہ سبب کیا ہے, جواب آئے گا ماں کا غم ہے. یہ بچے ماں کا داغ دیکھ رہے ہیں. میں تعزیت دینا چاہتی ہوں, بچوں کو تسلی دینا چاہتی ہوں. میں ایک جملہ کہوں گا امام زمانہ سے کہ مولا حجت ابن الحسن یہ مجلس آپ کی تعزیت کا باعث قرار پائے, آپ کے دل کے سکون کا باعث قرار پائے. مولا اس وقت مدینے میں نہیں تھے لیکن آنسو گواہ ہیں, اگر ہوتے تو آپ کی ماں کی مدد کرتے. میں کہوں گا بیوی مدینہ ہے, صبح ہوگی بنی ہاشم کی خواتین آئیں گی, زینب کو تعزیت. کوئی بنی ہاشم سے آئے گا حسین کو گلے لگائے گا, کوئی حسن کو گلے لگائے گا. میں کہوں گا بی بی یہاں مدینہ میں اتنی خبر, اتنی پریشانی, اتنا اضطراب مدینہ میں حسن حسین کے غم دل کا. میں کہوں گا بی بی یہ تو مدینہ ہے نا, ارے میری شہزادی کربلا میں آپ کیا کریں گی جب آپ کی بیٹی زینب لشکر کفار میں کبھی تعزیت. صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن, امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ بی بی فاطمہ کی مظلومیت کے صدقے میں اس مجلس کو پرسے کے قابل بنا. اللہم تقبل منا بقبول حسن. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. اللہم بحق محمد وآل محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جاه محمد وأهل بيته. دعاء کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھی.